مجاہدین اسلام حضرت خالد اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہما کی قیادت میں روز افزوں فتوحات سے بہراور ہو رہے تھے۔ سامراجی طاقتوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے مکر و فریب سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گیا۔ ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار ابن ازور کی بہن خولہ بنت ازور بھی تھیں۔ جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گئے ہیں تو آپ حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت خالد نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ پھر آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو 2000 لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر روانہ کیا، اور خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ساتھ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کرنے پائے تھے کہ مقام استریاق کے قریب گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ خدا خیر کرے۔ حبیرہ جو آپ کے قائد تھے عرض کرنے لگے کہ رومیوں کا بچا کچا لشکر معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام مجاہدین آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہیں۔ ادھر اب ان عورتوں کا حال سنیے جنہیں پطرس نے قید کر لیا تھا۔ پطرس جو بولس کا بھائی تھا، بولس جو مسلمانوں کی قید میں تھا، مسلمان عورتوں اور لوٹ گھسوٹ کے مال کو لے کر استریاق کے قریب فروکش ہوا۔ جب اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے حکم دیا کہ عورتیں حاضر کی جائیں۔ جب عورتیں حاضر کی گئیں تو اس نے ہر عورت کو دیکھا، لیکن اس کی نظر انتخاب خولہ پر جارو کی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ خولہ کا واحد مالک میں ہوں، اس میں کوئی مخاصمت نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص نے ایک ایک عورت کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ مسلمانوں کی غیور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ حرکت نہایت ناگوار ہوئی۔ غصے سے وہ کانپ رہی تھی، لیکن مجبوری ان کی راہ میں حائل تھی۔ سب عورتوں کو خیمے میں پھر واپس پہنچا دیا گیا۔ حضرت خولہ نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی کہ اے ناموس حمیر و طبع اور اے عمالقہ کی باقیات صالحات، کیا تم چاہتی ہو کہ روم کی وحشی درندے تم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیں؟ اور کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی بقیہ عمریں اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کر کے فاتحین عرب پر کلنک کا ٹکیا لگا دو؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہمت و شجاعت جس کا چرچا محافل عرب کے لیے باعث سرخروئی اور سربلندی تھی؟ میرے نزدیک اہل روم کے ہاتھ ہمیشہ ذلت اٹھانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم سب کی سب خدا کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا ہدیہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں۔ اس پر غسیرہ نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے، لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم نہتے ہیں۔ خولہ نے کہا کہ بے شک ہم نہتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ خیمہ کی چوبیں اکھیڑ کر ایک دم ان نامردوں پر حملہ کر دو، فرما کر ہم کو فتح عطا فرمائے گا، یا ہم عزت کی موت سے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی تمام عورتوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر یکبارگی حملہ کر دیا، اور یہ کہتی جاتی تھیں کہ دیکھو سب مل کر رہنا، کیونکہ جو بھیڑیے جماعت سے الگ ہوتی ہیں
وہ لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ خولا نے ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کچھ دیر بعد واصل جہنم ہو گیا۔ جب رومیوں نے یہ شکست کا عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے۔ بطرس نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال کر پکڑ لو اور دیکھو خولا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتی اور اس کی تکہ بوٹی کر دیتی۔ خولا فرماتی تھیں، اے رومیوں، آج تمہارے بھیجے ہماری چوبوں سے کچلے جائیں گے۔ آج تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تمہاری عمریں آج کے دن منقطع ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی بطرس آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے لشکر کو پکارا کہ خرابی ہو تمہاری، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی۔ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی سے حملہ کیا جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خولا فرماتی تھیں، اللہ نے تم کو اس قابل سمجھا کہ وہ تمہارا امتحان لے، تو تم اب امتحان میں گھبرانا مت۔ یہ سخت حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان اسیر شدہ عورتوں کی جستجو میں استریاق کے قریب آ پہنچے اور گرد و غبار، تلواروں کی چمک اور جھنکار دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے اور یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب بطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے تعاقب میں آ پہنچے تو اس نے بھاگ کر جان بچانا چاہی اور خباثت طبع سے مسلمانوں پر احسان رکھنا چاہا۔ بولا کہ اے مسلمانوں، لو جاؤ، میں تم کو تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں واپس کرتا ہوں۔ حضرت زرار نے تعاقب کیا اور معمولی تعاقب میں جا پہنچے اور ایک بھرپور حملہ کیا جس کی وہ تاب نہ لا کر فوراً واصل جہنم ہوا اور تمام لشکری گرفتار کر لیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں عورتوں نے متعدد زخمی اور کم و بیش 30 کافروں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ دوستوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی جذبہ جہاد سے معمور تھیں اور کفر کی یلغار جب سر پر آ پہنچے تو عزت و ناموس اور دین کے بچاؤ کے لیے مسلمان عورتیں بھی کافروں کو شکست دے دیتی ہیں۔ جس قوم کے بزرگوں میں ایسی مجاہدات عورتیں موجود ہوں، جن کے ہاتھوں میں دشمن کے مقابلے کے لیے چوبیں پکڑی ہوں، آج اگر اس قوم کے مردوں کے ہاتھوں میں ٹینس اور ہاکی، ٹک ٹاک وغیرہ نظر آئے تو کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ تھا جسے قرآن پڑھنا، گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے اب دھنی تلوار کا۔ عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔